ہم جانتے ہیں کہ زمین پر 100 سے زیادہ مختلف عناصر یا ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کیسے کرنی چاہیے؟ فرض کریں کہ آپ کے پاس 4 مختلف کھانے ہیں: چاول، کیک، کافی اور انگور۔ ہم ان کھانوں کو ان کے ذائقے اور ذرائع یا سورسز کے مطابق مختلف گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ 4 کھانے کی چیزیں نمکین، میٹھی، کڑوی اور کھٹی ہوں گی۔ اگر ہم ان کی قسم کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں تو ہم انہیں گوشت اور اناج، دودھ اور چینی اور پھلوں کے حساب سے الگ کر سکتے ہیں۔ بڑے گروہوں کو مشترکہ یا ایک جیسی خصوصیات کی بنا پر ہم چھوٹے گروہوں میں تقسیم یا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سائنسدانوں نے دوری جدول یا پیریوڈک ٹیبل میں موجود ایلیمنٹس کو ان کی مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر کیٹیگرائز کیا۔ ہم خاص طور پر سب شیلز اور ان کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ پیریوڈک ٹیبل کو 4 مختلف بلاکس ایس، پی، ڈی اور ایف میں کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یاد کریں کہ الیکٹرانز مختلف مداروں یا اٹامک شیلز میں بٹے ہوئے ہیں: کے، ایل، ایم، این، او، پی اور کیو۔ ایٹم میں کے شیل پہلا شیل ہوتا ہے اور مرکزے یعنی نیوکلس سے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹرانز ہو سکتے ہیں۔ دوسرے شیل ایل میں 8 اور تیسرے شیل ایم میں زیادہ سے زیادہ 18 الیکٹرانز ہو سکتے ہیں، جبکہ این شیل نیوکلس سے اور زیادہ دور ہوتا ہے اور اس میں 32 الیکٹرانز شامل ہو سکتے ہیں۔ ہر ایلیمنٹ میں موجود شیلز کی تعداد کی بنیاد پر انہیں پیریڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایلیمنٹس کے بیرونی یا آؤٹر موسٹ شیل میں موجود الیکٹرانز کی تعداد کی بنیاد پر انہیں گروپس میں بانٹا جاتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے ایلیمنٹس کو مزید مختلف بلاکس میں تقسیم کیا ہے: ایس، پی، ڈی اور ایف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا۔ سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ ہر اٹامک شیل کو مزید سب شیلز یا آربیٹلز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب شیلز کی 4 مختلف اقسام ہیں: ایس، پی، ڈی اور ایف۔ سب شیل ایس میں صرف 2 الیکٹرانز شامل ہو سکتے ہیں۔ سب شیل پی میں 6 الیکٹرانز، سب شیل ڈی میں 10 اور سب شیل ایف میں زیادہ سے زیادہ 14 الیکٹرانز شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال یہ ہے کہ شیلز اور سب شیلز کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ہر شیل کے سب شیلز ہوتے ہیں۔ کے شیل میں صرف ایس سب شیل ہے جس میں 2 سے زیادہ الیکٹران داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایل شیل میں 2 سب شیل ہیں، ایس اور پی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 8 الیکٹرانز رکھ سکتا ہے، ایس میں 2 اور پی میں 6 الیکٹران۔ جبکہ ایم شیل میں 3 سب شیل ہوتے ہیں، ایس، پی اور ڈی۔ یہ 18 الیکٹران رکھ سکتا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے؟ 2 الیکٹران ایس سب شیل میں، 6 الیکٹران پی سب شیل میں اور 10 الیکٹران ڈی سب شیل میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان نئی معلومات کے ذریعے کس طرح پیریوڈک ٹیبل کو ترتیب دیا گیا۔ پیریوڈک ٹیبل کو 4 مختلف بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے: ایس بلاک، پی بلاک، ڈی بلاک اور ایف بلاک۔ کیا یہ نام جانے پہچانے ہیں؟ جی ہاں، ان بلاکس کے نام سب شیلز کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں۔ ہر ایلیمنٹ میں ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ ان سب شیلز میں سے کسی ایک میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی ایلیمنٹ کے ویلنس الیکٹرانز ایس بلاک میں ہوں، جیسے کہ ہائیڈروجن، لیتھیم اور کیلشیم، تو وہ ایس بلاک میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی ایلیمنٹ کے ویلنس الیکٹران ڈی سب شیل میں ہوتے ہیں، جیسے آئرن،
कॉपर या निकल तो इन्हें डी ब्लॉक में रखा जाता है। इस तरह से साइंसदान इन तमाम एलिमेंट्स की दर्जाबंदी करने में कामयाब हो गए और इस तरह पीरियोडिक टेबल बनाया गया। जब तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप्स, पीरियड्स और सबशेल्स में तकसीम कर दिया गया तो साइंसदानों ने एक दिलचस्प नक्श या पैटर्न दिखाया। वो एलिमेंट्स जिनका पीरियड एक जैसा है, उनमें शेल्स की तादाद बराबर है। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में दाईं तरफ से बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स में इजाफा होता जाता है। इसी तरह ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। लेकिन जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एलिमेंट्स के एटॉमिक शेल्स में इजाफा होता जाता है। इस दिलचस्प पैटर्न के जरिए ही वो समझे कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स में कीमियाई खुसूसियात यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी और तबई खुसूसियात यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ क्यों हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम और लिथियम के पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक में हैं, इसलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी एक जैसी है। लेकिन चूंकि सोडियम लिथियम से साइज में बड़ा है, इसलिए इनके नुक्ताए पिघलाव या मेल्टिंग पॉइंट और नुक्ताए खौलाव या बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। तो आइए हम अब तक जो कुछ सीख चुके हैं उसका खुलासा करते हैं। एटॉमिक शेल्स सब शेल्स में तकसीम होते हैं जिन्हें ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। सब शेल्स की 4 मुख्तलिफ अक़साम हैं, S, P, D और F। इनमें से हर एक में इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ तादाद होती है। K शेल में सिर्फ एक S सब शेल है, L शेल में S और P दोनों सब शेल्स हैं और M शेल में S, P और D 3 सब शेल्स हैं। एलिमेंट्स को अपने मुतल्लका ब्लॉक्स में उन सब शेल्स के मुताबिक रखा जाता है जिनमें उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर S ब्लॉक में मौजूद एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S सब शेल में होते हैं।